یزید کو ہم صحیح نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے کبھی، اور ہمارے نزدیک یزید ملعون ہے. اور یزید کے بارے میں اگر کوئی بھی اچھا عقیدہ رکھتا ہو اور یزید کے بارے میں ایک بھی لفظ اس کے دل میں یہ کہے کہ یزید کے بارے میں یہ چیز ہے اور یزید اتنا اچھا ہے الیاذ باللہ، تو ہاں سیدھی سی بات ہے، ہم اس انسان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہمارے دل پہ راج جو کرتی ہے وہ حسینیت کرتی ہے، تو یزیدیت کے لیے کوئی امکان نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے صفوں کے اندر گھسنے کے لیے. جس طرح سے ہم دیکھیں تو محرم یا کربلا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایفیلیٹ جو شیعہ طبقہ ہے، اہل تشیع، ان کے ساتھ ہم وابستگی اس کو کرتے ہیں. ایک سنی مسلمان کی حیثیت سے کتنا امپورٹنٹ ہے جو واقعی کربلا ہے اور پیغام حسین ہے؟ جو قومیں، جو لوگ اپنے ماضی، اپنے اسلاف، اپنے سلف کو بلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یقینی طور وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح بکھر جاتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کا پاک مہینہ چل رہا ہے اور اسی کے تناظر میں ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے کاروان اسلامی کے چیف مولانا حامد صاحب. ہم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ابتداً میرا سوال رہے گا کہ جس طرح سے ہم دیکھیں تو محرم یا کربلا کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایفیلیٹ جو شیعہ طبقہ ہے، اہل تشیع، ان کے ساتھ ہم وابستگی اس کو کرتے ہیں. ایک سنی مسلمان کی حیثیت سے کتنا امپورٹنٹ ہے جو واقعی کربلا ہے اور پیغام حسین ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. یقینی طور اگر کوئی اس چیز کو منسوب کر رہا ہے کہ یہ اہل تشیع یا جس کو ہم شیعت کہتے ہیں، کربلا اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو لے کے ان کے بارے میں ایسا کہا جائے تو ایک جہالت ہے. دیکھیے، دنیا میں انسانیت کے لیے جو لوگ زندہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں اور انسانیت کے لیے مرتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے خود فرمایا انہیں مردہ مت کہو، بلکہ جو خدا کے راہ میں چلے جاتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں. لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے شعور نہیں ہے، وہ آنکھیں نہیں ہیں. انہی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت امام علی مقام کی ہستی کو دنیا کے اندر بھیج کر کائناتی انسانیت کے لیے ایک ایسا افتخار اور ایسا اعجاز عطا فرمایا جو کبھی گم نہیں ہو سکتا ہے، جس کے راہیں کبھی مسدود نہیں رہ سکتے ہیں، جو کبھی مفقود نہیں اپنی حالت میں ہو سکتا ہے. تو یہ نہ کسی شیعہ کا زیور ہے، نہ سنی کا زیور ہے، بلکہ یہ ہر فرد کے لیے، ہر شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا تصور اور ایک ایسا تاثیر لے سکتا ہے جو اسلام کے آفاقی پیغام میں کربلا ہی کربلا ہے، اور اس کے باہر جتنے بھی واقعات ہیں، جے بدر ہے، خندق ہے، ہر ایک معرکہ اپنی حالت میں نجم کی طرح ہے، روشن آفتاب کی طرح چمک دمک ہے اس کی. لیکن کربلا کی ماہیت اور اس کی حیثیت جو ہے وہ کوئی اور جنگ یا اور کوئی تاثیر جو دینے والی شے ہے وہ کسی اور شے سے ہم حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے کسی طبقے کے ساتھ حسین کو جوڑنا، یا اہل تشیع ہم حضرات کہیں گے کہ حسین ہمارے اور ہماری اجارہ داری اس پر ہے، یا سنی کہے گا، تو یہ غلط ہے. ہر ایک فکر و نظر رکھنے والا انسان، چاہے وہ کسی بھی مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، کہ جب وہ سنے گا، سمجھے گا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی پرکھ اس سے کربلا اور مقام حسنین کرمین کی زندگیوں سے ایک ایسا جوہر ملتا ہے کہ جو اس کے دل کو روشن کرتا ہے. لہٰذا یہ کسی بھی ایک خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر قوم کے اندر جب وہ جس کو ہم کہیں گے فلاح، بقا اور رفت اور پھر ادراک رفت جب وہ پیدا ہو جائے گی، تو یقینی طور ہر کوئی کہے گا کہ حسین ہمارے ہیں اور ہمارے ہی تعلق سے ہم حسین کے ساتھ ہیں، نہ کہ ہم ان کے تعلق سے. تعلق میں دو طرح کا مقام ہوتا ہے، ایک تعلق وہاں سے آتا ہے، ایک تعلق یہاں سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. میری مراد یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی انسان سے لا تعلق کی اظہار کریں، لیکن پھر سوسائٹی میں آپ کو مجبوری پڑتی ہے کبھی نہ کبھی کسی حالت میں اس انسان کے بارے میں اچھا کہنا یا اس سے تعلق رکھنا. ایسی ہی ابگری شخصیت امام علی مقام کی ہے، بلکہ سارے اہل بیت اطہار کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح حدیث ہے کہ اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس نے نجات پالی، اور جو اس میں سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو گیا. تو اہل بیت کے ساری زندگیوں میں تو بہت ساری چیزیں سمجھنے کی
ضرورت ہے ایک انسان کو، پھر مسلمان کو ڈبل یعنی کہ دوہرا. انسانی اعتبار سے تو ایک بار ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں 2 بار سمجھنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہے اور ہم بندے ہوئے ہیں قانون کے اندر. تو یہی وجہ ہے کہ نہ ہی کربلا کسی ایک طبقے کا ہے اور نہ ہی حسین کسی ایک طبقے کا ہے، بلکہ ہر انسان، ہر فہم، ہر فراست رکھنے والا، ہر وہ چیز جو احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی، جاننے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ کہے گا کہ ہمارا حسین ہے. اچھا حامد صاحب، جس طرح ہم دیکھتے ہیں اہل تشیع ہیں، ان کے کچھ ریچولز ہیں، اپنے رسومات ہیں، مسلمان کی کیا ذمہ واری ہے اگر محرم کے لحاظ سے دیکھیں تو؟ دیکھیے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اپنے عقائد اور نظریات کے ساتھ اپنے اپنے پریکٹسز کو یا اپنے جو ان کا نظام عمل ہوتا ہے وہ آگے چلاتے ہیں. اس لیے ہم کسی بھی اس چیز کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہو یا جس میں کتاب و سنت میں جس کی دلیل نہیں ہو، تو ہم یقینی طور ہم پوچھتے ہیں پہلے کتاب و سنت سے، جس چیز نے کتاب و سنت نے ہمیں اجازت دی ہے اور ہم اس کو کرتے ہیں. رہی بات یہ کہ اگر کوئی بھی جماعت یہاں چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کوئی بھی طبقہ امام علی مقام کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کی شان میں قصیدے پڑھتے ہیں یا ان کی سیرت و کردار کو بولتے ہیں، اس لیے مجالس منعقد کرتے ہیں، تو یقینی طور ایک قابل تحسین عمل ہے اور آسان کام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب رہی بات کہ اگر کوئی پریکٹس کر رہا ہے اور وہ اس کے مسلک میں ایسا جائز ہے تو ہم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے طریقے سے کریں گے. لیکن جب ہماری بات ہوگی تو ہم جو ہمارے اعتبار سے ہے کتاب و سنت کے مطابق، ہم اسی اعتبار سے امام علی مقام کے تذکرے بھی کرتے ہیں اور کانفرنسز بھی کرتے ہیں. لیکن اس بنیاد پر کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرے ذکر کرنے سے یا امام علی مقام کا تذکرہ کرنے سے، ان کی شان کہنے سے امام کا مقام بلند ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے. جو آلریڈی بلندی پر ہے ان کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، سوچنا بھی عبادت ہے. تو سیدھی سی بات ہے، یہ اس انسان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مقدر چمکانے یا چمکنے کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ وہ امام علی مقام کا تذکرہ کرے. اچھا، آخر پر میرا سوال رہے گا، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں امام حسین کا جو پیغام ہے، کیا وہ یزید تک محدود تھا یا پھر قیامت تک جاری رہے گا ان کا پیغام؟ دیکھیے، میرا تو اس میں واضح موقف ہے اور ہمارا یہی نظریہ ہے. نہ صرف مطلب میں کہوں گا، میں بہت سارے علماء جو اس دور میں ہے یا اس دور سے پہلے گئے ہیں، ہر ایک کا اس میں الگ الگ نظریہ رہا ہے. لیکن ہم اس میں کیٹیگوریکلی کوئی دوسری بات نہیں کہیں گے کہ یزید کو ہم صحیح نہ مانتے ہیں، نہ مانیں گے کبھی، اور ہمارے نزدیک یزید ملعون ہے. اور یزید کے بارے میں اگر کوئی بھی اچھا عقیدہ رکھتا ہو اور یزید کے بارے میں ایک بھی لفظ اس کے دل میں یہ کہے کہ یزید کے بارے میں یہ چیز ہے اور یزید اتنا اچھا ہے الیاذ باللہ، تو ہاں سیدھی سی بات ہے، ہم اس انسان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک اور ہمارا دل امام علی مقام کے لیے بڑا ہے، کھلا ہے، اور ہمارے دل پہ راج جو کرتی ہے وہ حسینیت کرتی ہے. تو یزیدیت کے لیے کوئی امکان نہیں ہے ہمارے دلوں کے اندر اور ہمارے صفوں کے اندر گھسنے کے لیے. رہی بات کہ جب آپ 1400 سال گزرنے کے بعد اپنے دل کو بڑھا کر رہے ہیں اور حسینیت کو قبول کر رہے ہیں، آپ کا دل شعوری طور قبول کر رہا ہے، غیر شعوری طور نہیں. کوئی آپ کے اوپر تلوار نہیں رکھ رہا ہے، بندوق نہیں چلا رہا ہے، کوئی آپ کو رسیوں سے باندھ نہیں رہا ہے کہ میری بات آپ کو ماننی ہے، بلکہ آپ اپنے دل سے حسین کو قبول کر رہے ہیں، آپ کا دل مچل رہا حسین کے لیے. تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ پیغام قیامت تک ہے، بلکہ میں دخول جنت تک کہوں گا کہ اس کا یہ رکنے والا کبھی نہیں ہے. کیونکہ حسین نے اپنا سر اس وقت دین مصطفی کے لیے کٹوا دیا، وہ شہید ہوئے، اور وہ نیزے پہ چڑھ کر جو اس نے اللہ کا ذکر کیا اس وقت، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ایک ایک کونے کے اندر حسین کا ذکر بلند ہو رہا ہے. آپ یہ دنیا ایسے ہی آپ جو کچھ خدا کی راہ میں لگاؤ گے وہ آپ کاٹو گے. تو یقینی طور حسین نے وہ شے لگائی ہے جس کا بدلہ قیامت تک اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا اور اس کا مقام بلند ہوتا رہے گا. آلریڈی وہ بلند مقام ہے جس کا نام عرش سے اللہ بھیجے. جن کے لیے کھانے جنت سے آ جائیں، جن کے لیے جوڑے جنت سے آ جائیں، تو ہمارے تذکرے کرنے سے ان کو کیا ہوگا؟
لیکن فقط ہماری گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، اور یقینی طور یہ پیغام کبھی سکڑے گا نہیں، کہ ختم کبھی نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہے دنیا کے اندر جو قومیں، جو لوگ اپنے ماضی، اپنے اسلاف، اپنے سلف کو بلا دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یقینی طور وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کی طرح بکھر جاتے ہیں۔ جو اپنے تواریخ کو یاد کرتے ہیں اور تواریخ کے پنوں کو کھولتے ہیں اور اپنے آپ کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے آنے والی نسلوں کے اندر اپنے سلف کے بارے میں انہیں بتاتے رہتے ہیں، تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یقینی طور ان کا مستقبل تاریخ اور روشن ہوتا ہے۔ اس میں اگر کسی بھی انسان کے اندر آپ نے اسپرچول سپرٹ بھرنا ہے اور اس کو تازہ دم ایمان کی صورت میں رکھنا ہے، اس کے لیے آپ بدر سے شروع کرو، احد سے شروع کرو اور کربلا پہ اختتام کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے نا، کہ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور پھر حسین علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ ابتدا اور یہ انتہا ہے اس کی، تو یہ دونوں چیزوں میں جو سنگم ہے، موجود ہے، وہی دین ہے۔ اسی دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو بھیج کر یہ فرمایا کہ یا میرے مصطفیٰ تیرے بعد کوئی پیغمبر آپ کے بعد آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ حسینی پیغام آفاقی پیغام ہے، یہ کبھی نہ ختم ہونے والا ہے، یہ کسی بھی سلسلے کا پیغام نہیں ہے، بلکہ تمام سلسلے اس کے اندر ہیں، اور جتنے باتیں ہم کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو ہم جب غور کرتے ہیں تو کتاب و سنت کے اندر اس کا معیار ہم پاتے ہیں، لیکن اس معیار کی پریکٹیکل پریکٹس جو ہے وہ کربلا میں کے اندر ملتی ہے۔ شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تھے ہمارے ساتھ کاروان اسلامی جموں کشمیر کے چیف پیٹرون غلام رسول حامد صاحب۔ فی الحال اسی رپورٹ کے ساتھ اپنے میزبان ارشاد احمد کو اب دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔